مسیح یسوع کے ببرکت اور جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج بھی بہت سارے ایماندار اور غیر ایماندار بہت ساری مصیبتوں پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو حقیقی طور پر اپنا نجات دہندہ اور خدائے خالق قبول نہیں کرتے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم ایک ایسی کہانی پر، ایسے واقعے پر غور کرنے کو ہیں جس سے بہت سارے لوگ تعجب اور حیران ہو جاتے ہیں سن کر، کیونکہ یہ فطرت کے بالکل خلاف بات تھی جو یسوع نے اس واقعہ میں کی۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں پر ایک مافوق الفطرتی ہمیں واقعہ جو ہے ملتا ہے، اور یہ واقعہ مسیحی یسوع ناصری کا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ انسان کی سمجھ علم سے بالا تر ہے۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں سے اس بھید کو جانیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل پر اگر نئے ہیں اور اگر آپ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو خدا کے کلام کو سننے کے لیے، اس سے سیر ہونے کے لیے، آسودہ ہونے کے لیے، سچائیوں کو جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان بھیدوں کے بارے میں، ان سیکرٹس آف دی ورڈ جو کلام کے راز ہیں، ان کو جان سکیں آپ کے اور میرے وسیلہ سے۔ آئے خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ یسوع مسیح پانی پر کیوں چلا۔ I mean to say کہ یسوع مسیح پانی ہی پر کیوں چلا۔ یہاں پر ہمیں ایک انسیڈنٹ ملتا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں اپنی رہنمائی کے لیے۔ متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ آمین۔ عزیزو، یہ ایک حیران کر دینے والا واقعہ ہے جو فطرت کے خلاف ہے، جو کہ مافوق الفطرتی ایک عمل ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پہلے تو شاگردوں کو خود مجبور کرتے ہیں کہ اس پار اس سے پہلے چلے جائیں، دوسرا خود لوگوں کو رخصت کرتے ہیں بعد میں، اس کے بعد تنہائی میں پہاڑ پر چڑھ جاتے اور وہاں پر دعا کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جھیل کی جو ہوائیں تھی، لہریں تھی، وہ مخالف تھی۔ یہاں پر ہمیں ایک سچویشن نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح ایکچولی یہاں پر اس کے بعد خود بعد میں کیوں آئے، اس کی وجہ ہم جانیں گے۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح اپنے ہر واقعے میں، ہر ایک معجزے میں، ہر ایک کام میں، عمل میں واضح طور پر لوگوں کو دکھاتے رہے، شاگردوں کو دکھاتے رہے کہ میں وہی ہوں جو تخلیق سے پہلے تھا، میں وہی ہوں جو تخلیق کرنے والا ہوں، میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ مسیحا، مسایہ، یہاں پھر نجات دینے والا، یہاں پھر بچانے والا۔ یاد رکھیں، یہ واقعہ تاریخ کا جو ہے حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ اس بھید کی طرف ہم چلتے ہیں کہ یسوع مسیح پانی پر کیوں چلا۔ یاد رکھیں، دو چیزیں اس پر غور کرنی ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے، خداوند یسوع مسیح پانی پر کیوں چلے، یہاں پر یاد رکھیں خداوند جو ہے یسوع مسیح اپنی ڈیوائن جو پاور ہے، اتھارٹی ہے، اختیار ہے، الوہیت ہے، پانی پر چل کر دکھا رہے تھے، کیونکہ جو انسان کی سمجھ سے باہر تھا وہ یسوع مسیح نے یہاں پر کر کے دکھایا، اور یسوع مسیح کے لیے کرنا کچھ نیا نہیں تھا۔ یاد رکھیں، اگر آپ جینیسس پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ایک واقعہ ملتا جلتا نظر آئے گا کہ یسوع مسیح یہاں پر پانی پر چل رہے ہیں شاگردوں کو دکھانے کے لیے اپنی قدرت اور اپنی کریٹیوٹی یا بینگ اے کریٹر۔ اور اس سے پہلے ہمیں جینیسس پیدائش پہلے باب اور دوسری آیت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے پانیوں پہ جنبش کرتی تھی۔ سو دیر
There was no something new, कुछ ऐसा नया नहीं यीशु कर रहा था. He has the ability, उसके पास ये काबिलियत थी और है. वो खुदाए खालिक था. इस वजह से वो शागिर्दों को ये बताना चाह रहा था, I am the creator, I am the maker, I am. वो बताना चाह रहा था मैं हूँ. दूसरा, यीशु मसीह यहाँ पर शागिर्दों की परवाह करते हुए झील पर चल के उनके पास आए. जब वो इस सिचुएशन में थे, इस हालत में थे, मुसीबत परेशानी में थे, कश्ती जब डूब रही थी, लहरें मुखालिफ थी, हवाएं मुखालिफ थी, तो यीशु मसीह वहाँ पर उनकी मदद के तौर पर उनको बचाने आए. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनकी फिक्र करते थे, उनसे प्यार करते थे. उसके बाद और यीशु मसीह का पानी पर चलना इस बात का वाज़ेह इस बात को करता है कि यीशु के पास पानी पर इख्तियार है. पानी की चीज़ों पर यीशु का इख्तियार है, पानी की अलूहियत पर यीशु का इख्तियार है. और इसी के साथ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की फ़िक्रमंदी यहाँ पर नहीं बल्कि हमें पुराने अहद नामे में भी नज़र आती है. जब 3 अब्रानी दोस्त आग की भट्टी में फेंके जाते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह की यही फ़िक्रमंदी हमें नज़र आती है कि बादशाह सलामत खुद इकरार करता है कि ये चौथा जो है वो अल्लाहज़ादा सी सूरत का है. मतलब उसकी सूरत खुदा के बेटे सी है, उसकी सूरत खुदा सी है, वो खुदा का बेटा है. हालेलुया. हम देख सकते हैं खुदा आज भी आपकी और मेरी फ़िक्र करता है. खुदावंद यीशु मसीह हर एक चीज़ पर इख्तियार रखते हैं. यहाँ पर यीशु मसीह का पानी पर चल कर आना, यीशु मसीह का पानी पर चल कर आना इस बात की निशानदही करता है कि यीशु मसीह हर एक चीज़ को जानता है. यीशु मसीह पानी पर, आग पर और हर एक चीज़ जो फितरत की है उस पर इख्तियार रखता है. और यीशु मसीह आपको और मुझे परेशानी में संभालता है और हमारे साथ रहता है. खुदावंद आप सबको बरकत दे.